زویا کی ماں رو رہی تھی اور باپ سر تھامے بیٹھا تھا۔ زویا کو دیکھتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ امی، علی کیسا ہے؟ زویا اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی سرجری کرنی ہوگی، اسے چوٹ آئی ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا، مگر وہ کہہ رہے ہیں پہلے پیسے جمع کراؤ۔ لاکھوں کا خرچہ ہے، ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ زویا کے باپ نے بے بسی سے خالی ہاتھ پھیلائے۔ زویا نے تڑپ کر شاہ زین کی طرف دیکھا جو ان کے پیچھے خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑا اور شاہ زین کے قدموں میں بیٹھنے لگی۔ اس نے شاہ زین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہ زین پلیز میرے بھائی کی جان بچا لیں، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ زویا کی اس حرکت پر شاہ زین کو شدید طیش آیا اور ساتھ ہی اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی کہ زویا اسے اتنا غیر سمجھتی ہے۔ شاہ زین نے فوراً جھک کر زویا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کا عجیب ملاپ تھا۔ خبردار زویا، جو آج کے بعد میرے سامنے ہاتھ جوڑے یا بھیک مانگی، تم میری بیوی ہو، شاہ زین سکندر کی عزت ہو۔ بیوی شوہر سے مانگتی نہیں، حکم دیتی ہے۔ اس نے زویا کے آنسو اپنی انگلیوں سے سختی سے صاف کیے۔ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، چاہے موت کے فرشتے سے لڑنا پڑے۔ شاہ زین نے وہیں کھڑے کھڑے فون نکالا اور ہسپتال کی انتظامیہ کو کال ملائی۔ اس کی آواز پورے کو ریڈیو میں گونج رہی تھی۔ میرا سالہ وہاں داخل ہے، اگر اگلے 5 منٹ میں آپریشن شروع نہ ہوا تو میں یہ ہسپتال خرید کر اسے گرا دوں گا، جتنے پیسے چاہے لے لو، جو ڈاکٹر چاہے بلا لو، مگر لڑکا بچنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے ہسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی۔ زویا حیرت اور عقیدت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت کسی مسیحا کی طرح اس کی اور اس کی مصیبت کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ شاہ زین نے فون بند کیا اور زویا کے پاس آ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہا تھا نا میں سب سنبھال لوں گا، اب رونا بند کرو۔ اس کے دل کی دھڑکن زویا کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص صرف زبردستی کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنوں کی حفاظت کرنا بھی چاہتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی بجھ گئی تو زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ اپنا ماسک اتار رہے تھے۔ زویا اور شاہ زین بیک وقت آگے بڑھے۔ شاہ زین نے زویا کے کانپتے کندھے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ڈاکٹر میرے بھائی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زویا کی آواز میں لرزش تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا ہے، مریض خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی ہوش میں آنے میں چند گھنٹے لگیں گے۔ ڈاکٹر کی خوشخبری سنائی اور آگے بڑھ گئے۔ زویا نے شکرانے کے طور پر آنکھیں بند کر لیں اور وہیں شاہ زین کے سینے سے لگ گئے۔ اس کے آنسو اب خوشی کے تھے جو شاہ زین کی مہنگی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ زین نے سکون کا سانس لی اور اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ میں نے کہا تھا نا اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ زین نے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ اسی دوران زویا کے والد حامد صاحب آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ بیٹا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا لی، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا مگر تم تو فرشتے نکلے۔ حامد صاحب نے جھکنے کی کوشش کی تو شاہ زین نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں گلے لگا لیا، اور زویا حیرت سے اپنے مغرور شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ شرمندہ مت کریں بابا، معافی کا حقدار تو میں ہوں، میرا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، میں مانتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یقین کریں میری نیت غلط نہیں تھی۔ زویا میری عزت ہے اور اب آپ کا بیٹا میرا بھائی ہے۔ شاہ زین کی عاجزی نے حامد صاحب کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شاہ زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ رات کافی بھیگ چکی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں نیند اور تھکن کے ڈورے واضح تھے۔ شاہ زین نے اس کی حالت دیکھی تو فیصلہ کن انداز میں بولا، تم گھر چلو، آرام کی ضرورت ہے تمہیں، علی کو ہوش صبح تک آئے گا، تب تک یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر میں بھائی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ زویا نے انکار کرنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ضد مت کرو، صبح سویرے میں خود تمہیں یہاں لے آؤں گا، ابھی چلو میرے ساتھ۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گھر پہنچ کر شاہ زین اسے سیدھا بیڈ روم میں لے آیا۔ زویا اتنی تھک چکی تھی کہ اس میں کپڑے بدلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔
وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ شاہ زین نے دروازہ لاک کیا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے زویا کے پاؤں سے سینڈل اتارے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ شاہ زین اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہری اور شدید طلب تھی۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آج تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ شاہ زین نے اس کی لبوں کو اپنے انگوٹھوں سے سہلایا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہ زین۔ آج آپ نہ ہوتے تو میرا بھائی۔ زویا کی آواز بھر آ گئی۔ شاہ زین نے اسے بولنے سے روک دیا۔ اس نے اپنے لب زویا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ وہ ساتھ شکر اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ زویا نے پہلی بار کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھ شاہ زین کی گردن میں ڈال دیے۔ اس عمل نے جیسے شاہ زین پر تیل کا کام کیا۔ اس نے زویا کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی میں دو وجود ایک ہو رہے تھے۔ شاہ زین کے ہاتھ میں اس کے وجود کو ٹٹور رہے تھے۔ اس کا ہر لمس زویا کی تھکن کو اتار رہا تھا اور اس کی جگہ ایک میٹھا سا نشہ بھر رہا تھا۔ تم میری ہو زویا، صرف میری۔ شاہ زین کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی اور پھر اس نے زویا کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ثابت کرنا شروع کر دی۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ لباس کی قید سے آزاد ہوتے ہوئے وہ دونوں محبت کی اس انتہا کو چھو رہے تھے جہاں دنیا کا کوئی اور غم یا فکر موجود نہیں رہتی۔ شاہ زین اپنی بیوی کو یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس رات زویا نے بھی اپنے شوہر کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلی صبح بھائی کی ڈسچارج ہونے کے بعد شاہ زین خود زویا کو لے کر اس کے میکے پہنچا۔ علی اب پہلے سے بہتر تھا اور گھر میں سکون کا ماحول تھا۔ شاہ زین نے زویا کو گیٹ پر اتارا۔ تم اندر جاؤ، میں ایک اہم میٹنگ نپٹا کر واپسی پر تمہیں لے لوں گا۔ رات ہم واپس اپنے گھر رہیں گے۔ شاہ زین نے اس کے ہاتھ کو دبا کر اسے یقین دلایا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ ماں اور باپ نے بیٹی کا استقبال دعاؤں سے کیا۔ علی کو دیکھ کر زویا کی ممتا جاگ اٹھی اور وہ سارا دن بھائی کی خدمت میں لگی رہی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی اور سورج کی زردی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ گھر میں سکون تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زویا کی ماں کچن میں تھی اور باپ نماز پڑھ رہے تھے۔ زویا کو لگا شاید شاہ زین جلدی آ گیا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر دروازہ کھلتے ہی وہ مسکراہٹ خوف میں بدل گئی۔ سامنے شاہ زین نہیں بلکہ جمیل کھڑا تھا۔ وہی کریا صورت، آنکھوں میں وہی پرانی ہوس اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ۔ وہ زویا کو دیکھ کر ایسے ہنسا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ زویا نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر جمیل نے اپنا پاؤں پیچ میں اڑا دیا۔ ارے ارے، اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان، کزن سے نہیں ملو گی؟ جمیل نے زبردستی دروازہ دھکیلا اور اندر سے میں داخل ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زویا پیچھے ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑی اکڑ آ گئی ہے تم میں، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، اس امیر کبیر سیٹھ سے شادی کر لی ہے۔ واہ بھائی، تم نے تو میری سوچ سے بھی اونچی چھلانگ لگائی۔ جمیل کی نظریں زویا کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ مگر یاد رکھنا، وہ امیر زادے صرف شوق پورا کرتے ہیں، جب دل بھر جائے گا تو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکیں گے اور پھر تم میرے پاس ہی آؤ گی۔ اپنی بکواس بند کرو جمیل۔ زویا کو شدید غصہ آیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میری شادی جس سے ہوئی ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عزت دار انسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بچا لیا۔ تم میرے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر میں جانتی تھی کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تم میری عزت کے محافظ نہیں بلکہ لٹیرے تھے۔ جمیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دانت پیسے۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ لگتا ہے تمہارا امیر شوہر نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ میں ابھی سکھاتا ہوں۔ جمیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زویا کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ زویا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کی مگر وہ تھپڑ زویا تک نہیں پہنچا۔ ہوا میں ایک عینی گرفت نے جمیل کی کلائی کو جکڑ لیا تھا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا۔ شاہ زین سکندر وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھپرے ہوئے شیر جیسا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے جمیل کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ جمیل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔
تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شاہ کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پورا گھر لرز گیا۔ جمیل نے در سے تڑپتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ تم ہو وہ کیڑا جو میری بیوی کی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ شاہ نے اسے جھٹکا دے کر زمین پر گرایا۔ جمیل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں سر، میں آپ کا ملازم ہوں۔ شاہ نے نفرت سے اس کی منہ پر ٹھوکر ماری۔ تم جیسے لوگ میری کمپنی میں تو کیا اس معاشرے میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو شخص اپنی ہی کزن کو ایسی غلیظ نظروں سے دیکھتا ہو وہ میرے آفس کی لڑکیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ کل سے تمہیں آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فارغ ہو۔ اور اگر آج کے بعد تم اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو یقین کرو میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ جمیل ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگا۔ زویا کے والدین بھی صحن میں آ چکے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہ نے اپنا کوٹ درست کیا اور زویا کی طرف مڑا جو ابھی تک سہمے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ شاہ نے سب کے سامنے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ میں نے کہا تھا نا زویا، تم میری عزت ہو۔ اور شاہ سکندر اپنی عزت پر میری نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں واپس اپنے گھر جا رہے تھے۔ گاڑی کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ زویا بار بار کنکیوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب شاہ کے لیے ڈر نہیں بلکہ اب بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ شاہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا مت دیکھو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ زویا مسکرا دی اور اپنا رخ پوری طرح اس کی طرف موڑ لیا۔ آج جس طرح آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ بے شک آپ کا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، آپ نے زبردستی کی، لیکن آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری عزت کی، میرے گھر والوں کی عزت کی اور میری بھائی کی جان بچائی۔ زویا نے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھا جو گیئر لیور پر تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے شاہ نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی یقینی اور خوشی کا طوفان تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ شاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ میں نے کہا مجھے اپنا اکڑا، مغرور اور زبردستی کرنے والے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، زویا نے شرارت سے کہا۔ شاہ ہنس پڑا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے زویا، میں نے تمہیں صرف پایا نہیں، تمہیں جیتا ہے۔ ابھی وہ یہ رومانوی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک زویا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ شاہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ زویا کی آواز مدھم پڑ گئی۔ شاہ کے حواس اڑ گئے اور اس نے فوراً زویا کو سنبھالا۔ زویا نے ڈال ہو کر سیٹ پر گر گئی۔ زویا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ شاہ نے گھبرا کر اس کی گال تھپ تھپائے مگر زویا بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہ نے گاڑی کو ریس دی اور دیوانہ وار قریب ترین ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ وہ شخص جو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا تھا زویا کی ذرا سی تکلیف پر بچوں کی طرح پریشان ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں شاہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بار بار ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر بحری اور مسکراتے ہوئے شاہ کی طرف بڑھی۔ مسٹر شاہ جی، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ شاہ نے بے تابی سے پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی بیگم امید سے ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ شاہ وہی بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ خبر اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ میں مل سکتا ہوں ان سے؟ جی بالکل۔ شاہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا بیڈ پر لیٹی تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی مگر وہ ہوش میں تھی۔ شاہ کو دیکھتی ہی اس نے نظریں جھکا لی۔ شرم کی ایک لالی اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ شاہ رستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے مجھے آج ڈرا ہی دیا تھا زویا، مگر پھر جو خوشی دی ہے اس کا میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ خوش؟ میں پاگل ہو گیا ہوں خوشی سے، ہمارا بچہ، ہماری محبت کی نشانی۔ شاہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ اور سنو،
اب سے کوئی کام نہیں کرنا، صرف آرام، میں آفس بھی نہیں جاؤں گا، یہی تمہارے پاس رہوں گا۔ شاہ زین نے ابھی سے حکم چلانا شروع کر دیا۔ تم کیا نوکری چھوڑ دے گی؟ زویا ہنسی۔ تمہارے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نوکری کیا چیز ہے؟ شاہ زین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے میں ہنسی اور محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر چاند مسکرا رہا تھا۔ وہ زویا جو کبھی اس رشتے سے بھاگ رہی تھی، اب اس شخص کی قید میں اپنی پوری کائنات پا چکی تھی، اور شاہ زین جس نے محبت کو جنگ سمجھ کر جیتا تھا، اب اسی محبت کے آگے ہار کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ یہ جنون عشق اب ایک خوبصورت اور مکمل زندگی کا روپ دھار چکا تھا، جہاں صرف سکون، وفا اور ایک نئے مہمان کے آنے کی خوشی تھی۔